اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 266 میں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ۔ یہ بات ہو رہی تھی اس نظام ربوبیت کی کہ جس کے اندر مال کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کیا حمزہ زبر کیا وددن چانا، ودن چانا، حمزہ زبر کیا ودو یودو چاہتا ہے، یہ مضارع ہے، مضارع کیا وہ چاہتا ہے کیا وہ چاہے گا، اس میں حال اور مستقبل دونوں صیغے ہوں گے۔ کیا احد ایک، تم میں سے کوئی ایک کیا چاہے گا کہ ان تکونا یہ کہ تکونا ہو، یہ تے مؤنث کی ہے جنت ان کی وجہ سے، ان تکون لہو جنت، یہ کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، تکونا کاف واو نون، کاونا کون سے ہے کہ جس میں وہ بی ور بینگ کے معنی ہوتے ہیں، لہو ہو جو ہے وہ احدکم کے تم میں سے کسی کے پاس اگر جنت ہو، کوئی ایک باغ ہو، من نخیل، باغ کس کا ہو، من نخیل نخل جس کو کھجور کے درخت کہتے ہیں، کھجور کا، وَأَعْنَابٍ اور عنب انگور کو کہتے ہیں، عنب ہو، اعناب اس کی جمع ہے، نخل کی جمع نخیل ہے، تجری من تحتها الانہار اور بہتی ہو اس کے نیچے انہار، نہر کی جمع انہار ہے، اس جمع اسم کی وجہ سے یہ تے مؤنث آیا ہے، تجری بہتی ہوں، من تحتہا، ہا جو ہے یہ جنت ان کی طرف ہے، مؤنث جنت، اس جنت میں، اس باغ میں نہریں بہتی ہوں، یعنی نالیوں سے وہ پانی، عربی میں نہر یہ چھوٹی نالی کو بھی کہتے ہیں۔ لہو فیہا، لہو اس کے لیے، فیہا من کل، اب ہو جو ہے یہ وہی احد ان کی ہے، اس شخص کے لیے، فیہا اس جنت میں، اس باغ میں ہو، من کل ثمرات ہر قسم کا پھل ہو۔ یہ ایک بھائی تصور کریں ایسے شخص کا کہ جس کے پاس ایک باغ ہے جس کے اندر کھجوروں اور انگور کے باغ ہو، اور اس میں پانی وافر مقدار میں ہو، اور اس میں ہر طرح کا پھل اس کو مل رہا ہو، اس طریقے سے وہ خوشحال ہو، اس کی اولاد بھی خوشحال ہو، اور اچانک کیا ہو، وہ اصابہ الکبر ہو اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اصابہ صاد واو بے، صابہ پہنچے اس کو، اس کو یعنی اس احد کو، اس کو پہنچے کبر، اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ اور اس کو ہو احد کی طرف اشارہ ہے، اس کے پاس ہو ذریتن اولاد، زال رے ذرہ رون ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات، جو انسان کی اولاد کو بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ ضعفاء، ضعف دو ضاد عین فے کمزور، ضعفاء جمع ہے ضعف کی، ضعف میں نے کمزوری، ضعفاء اور وہ کمزور ہوں، یعنی اپنے وہ خود وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اولاد اس کی چھوٹی ہو، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ ہو کمزور۔ تو یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے، اس سے آگے ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب وہ باغ ہے، وہ بندہ بوڑھا ہے، اس کی اولاد چھوٹی ہے، اس لیے کمزور ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، تو اس اعصار اس کو، فَأَصَابَهَا
اس کو پہنچتی ہے، صاد واو بے، صابہ یصوبہ پہنچنا، ہا اس جنت ان کو، اس باغ کو پہنچتی ہے، کیا پہنچتا ہے؟ اعصار عین صاد رے عصر۔ عصر کے کئی معنی ہیں، جس میں ہے وقت، عصر نچوڑنا، اور بھی اس کے معنی ہیں، اور یہاں پر اعصار کے معنی ہیں گرد و غبار کا بگولا۔ وہ بگولا اٹھتا ہے جو گھوم کے آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹورنیڈو کہتے ہیں، جو امریکہ میں آگے پیچھے نے دیکھا ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے صحرائی علاقوں میں ٹورنیڈو، جو گھوم گھوم کے آتا ہے، اور وہ جو بھی اس کی حد میں نرغے میں آ جائے چیز، تو اس کی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ٹریکٹر ٹرالیاں بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ فاصاب اعصار، اس کو وہ اعصار پہنچا، وہ بھنور گرداب اس کو پہنچا، فیہ نار، اس کے اندر نار ہو، آگ ہو، اور آگ کیا کرے؟ فاحترقت، یہ تے مونس کی ہے نار کی وجہ سے، اس آگ نے جلا ڈالا۔ قاف حرکن بنیادی معنی ہے کسی ریتی وغیرہ سے، فائل سے لوہے کو گھسانا، لیکن اس سے چونکہ حرارت پیدا ہوتی ہے، اسی سے ہے حرارت، اور جلانا بھی اسی میں ہے، اس نے اس کو بھسم کر دیا، جلا ڈالا۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، یبین، وہ واضح کرتا ہے اللہ ہو ہے پر پیش ہے، یعنی اللہ فاعلی حالت میں ہے، لکم، تمہارے لیے، لام زبر لا، واسطے، تم تمہارے لیے، الآیات، الف یہ آیون، الآیات اس کی جمع ہے آیتن کی، آیتن نشانی، آیت وہ نشانی کہ جو کسی چیز کی موجودگی کا پتہ دے، لعلکم، ہو سکتا ہے تم، شاید کہ تم، تتفکرون، تم تفکر کرنے لگ جاؤ، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل، عین پہ شد ہے، تفاعل ہے، عین دو دفعہ آیا، تو تفکرون، اسی طرح یہ عین کلمہ ہے، اور یہ تے جو ہے نا، یہ والا تے ہے، اور پہلا تے جو ہے نا، یہ مخاطب کے لیے، تم اس میں ہے غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنے لگ جاؤ اس بات پہ کہ خدا کا جو معاشی نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم دو، تو اس کے بدلے معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو روٹی کپڑے اور مکان کے بغیر نہ رہے، جو کمزور ہے، جو اپنی روزی نہیں کما سکتا، اس بوڑھے کی اولاد کی طرح، کہ جو وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو وہ غیر محفوظ نہ رہے، بلکہ اس کو بھی اپنی ضروریات زندگی وقت پر ملتی رہیں، اور یوں کر کے ایک معاشرتی نظام چلتا رہے۔ تو اس طرح اللہ اپنے قوانین کی حفاظت کرتا ہے تاکہ تم سوچ اور فکر سے کام لو، اور نوع انسان کو محتاجی اور مفلسی اور تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔